امام الانبیاء کی امت کا خون پانی سے سستا ہو گیا، گھر سے لے کر اسمبلی تک ایک آگ لگی ہے، کیوں؟ آؤ حضور سے پوچھتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہلک قوم ولوا امرهم امرا، فرمایا وہ قوم ہلاک ہو گئی جس نے اپنے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں دے دیے۔ ہم نے تو حکومت ہاتھ میں دے رکھی تھی، آقا نے فرمایا وہ قومیں ہلاک ہو گئی جنہوں نے اپنے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں دے دیے۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا مردوں کو غیرت دلائی حضور نے، فرمایا اذا جاء امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرها، فرمایا مردوں مرد بن کے رہو، جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں اور تمہارے گھروں اور زندگی اور بیٹیوں کے رشتے اور لباس اور تعلیم کے فیصلے عورتیں کرنے لگ جائیں تو فرمایا مردوں پھر تمہارے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا تھا فبطن الارض خیر لکم من ظہرها، پھر زمین کا جو پشت ہے اس سے بہتر ہے پیٹ میں چلے جاؤ، یعنی زمین کے اندر دھس جاؤ، اتر جاؤ غیرت سے۔ یہ حضور نے خبر دی تھی، فرمایا جب فیصلے عورتیں کرے گی قومیں ہلاک ہو جائیں گی۔ اکبر الہ آبادی کا مجھے یہاں کلام یاد آ گیا، اس نے درد بڑی بات کی، کہتے ہیں بے پردہ نظر آئیں مجھے چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، مردوں میں غیرت نہیں رہی۔ کس چیز کا رونا رویا ہے اب، اور بہت سی چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، غیرت نہیں رہی مردوں میں۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء کے غلاموں میں کیا عرض کر رہا تھا، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ ترتیب اگر قائم رکھی جائے، بات یہ ہے کہ میرے سامنے بہت سے مسئلے آ رہے ہیں اس لیے میرا ذہن الجھ جاتا ہے کس کو بیان کروں اور کس کو چھوڑ دوں۔ تو کسی نے کہا ہے کہ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے، ہزاروں زخم دیکھتا ہوں قوموں کے، کس پر مرہم رکھی جائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ ترتیب قائم کرو، ہم نے یہ ترتیب بدل دی، اگر ڈیسیژن عورتوں نے کرنا ہے گھروں کے معاملات، فرمایا پھر ہلاک ہو جاؤ گے۔ علی المرتضیٰ سے بڑھ کر بہتر عورت کس کے نکاح میں تھی؟ آؤ علی المرتضیٰ کا قول سناؤ، آپ فرماتے مردوں عورتوں کی کبھی مت ماننا۔ علی المرتضیٰ سے بڑا دانشور کوئی نہیں، علی المرتضیٰ کا ارشاد ہے عورت تنہا ہو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، مطلب یہ تھا عورتوں کو تنہا مت چھوڑو۔ ہم کہتے ہیں اس شادی میں نہیں جاتا، آپ اٹینڈ کر لیں، بیوی کو بھیج دیتے۔ غیرتوں کا یہ حال ہے۔ ترتیب کیا ہونی چاہیے گھر میں؟ قرآن نے بھی کہا الرجال قوامون علی النساء، ہم قرآن کے اپوزٹ چلے اس لیے تمہار کار ہے، فرمایا مرد عورتوں کے افسر ہے، مرد عورتوں کے افسر ہیں، عورتیں ان کے ماتحت ہیں۔ تو گھر کا نظام کیسے چلے کہ عورتیں مردوں کے پیچھے چلے، یہ نہیں کہ مرد بیویوں کے پیچھے چلے، یہ طریقہ نہیں۔ کیوں؟ انہوں ناقصات العقل والدین، عورتوں کا دین بھی ناقص عقل بھی ناقص، یہ ہمیشہ نیگیٹو پہلو کی طرف آپ کو لے جائیں گے، منفی پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے معاملات۔ امام الانبیاء نے فرمایا قرآن نے کہ طریقہ یہ رکھو، گھر کا نظام یہ بناؤ، عورتیں مردوں کے پیچھے چلیں اور مرد سارے مصطفیٰ کے پیچھے چلیں۔ نعرہ اگر گھر جنت بنانے جاتے ہیں، اگر یہ طریقہ ہوگا گھر میں، یہ اگر ایک لائن ایک لفظ بھی آپ نے غائب کر دیا پھر کام بگڑ جائے گا۔ طریقہ یہ ہو عورتیں مردوں کے پیچھے چلے اور مرد سارے آنکھیں بند کر کے مصطفیٰ کے پیچھے چلے، پھر اب کی عزت کی قسم وہ آخری جنت نہیں جو آخرت کے بعد، یہی گھر دنیا میں جنت بنتا دیکھو گے اگر یہ نصیب ہو جائے۔ اور اس پر میں آپ کو بتانے لگا ہوں امام الانبیاء نے کیسی تربیت کی تھی عورتوں کی۔ حضور کے ایک بزنس مین صحابی تھے، کاروباری آدمی تھے، انہوں نے جانا تھا ملک شام میں تجارت کے لیے، مہینہ 2 مہینے وہاں لگ جانے تھے انہوں نے گھر میں سارا سودا سلف لا کے سٹاک کر دیا کچن میں،
اور ڈبل سٹوری تھی ان کے مکان کی. انہوں نے اپنی بیوی کو فرمایا کہ میں جا رہا ہوں 2 مہینے کے لیے بزنس ٹور پہ. ایسا کرنا ہے میں تمہیں حکم دے کے جا رہا ہوں کہ تو نے اوپر سے نیچے نہیں اترنا اور گھر سے باہر نہیں نکلنا. میں نے ہر شے تمہیں دے دی, گھر سے باہر نہیں نکلنا. اس نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں, آپ میرے سرتاج ہیں, وعدہ کرتی ہوں, کیونکہ آپ ناراض ہوئے تو خدا رسول ناراض. آپ بے فکر نہیں جاؤں گے. وہ چلے گئے. قدرت امتحان لے رہی ہے اور ہمارے لیے ایک مشعل راہ قائم ہونے والی. میکے سے اطلاع آئی جب خاوند چلا گیا کہ تمہارا باپ بہت بیمار ہے اور ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دی, کسی وقت مر سکتا. آؤ زندگی میں اپنے باپ سے 2 باتیں کر لو, زیارت کر لو باپ کی. اسے اطلاع ملی آج کی کوئی عورت ہوتی دوڑ پڑتی. اس نے کہا نہیں, میں نے خاوند سے وعدہ کیا. اپنی سہیلی بھیجی حضور کی بارگاہ میں, میرے آقا خاوند سے وعدہ تھا اور خاوند کا آرڈر ہے گھر سے نہیں نکلنا, اور اب باپ بیمار ہے اور مرنے والا. میرے آقا بتائیں میں جاؤں کہ نہ جاؤں. اطاعت دیکھیے, آقا میں جاؤں کہ نہ جاؤں. باپ ہے, چہرہ دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا. حضور نے بتایا آقا میں جاؤں کہ نہ جاؤں. امام الانبیاء نے فرمایا اتی زوجک, او میری بیٹی اپنے خاوند کی مان. فرمایا میری بیٹی خاوند کی مان. وہ نہیں گئی, خاوند کی مان لی. دوسرے دن اطلاع آ گئی تیرا باپ مر گیا, کم از کم آخری بار منہ تو دیکھ, قبر میں اتر جائے گا پھر زندگی بھر یہ چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. پھر سہیلی کو بلایا, کہا حضور سے پوچھ باپ مر گیا, آخری بار منہ تکنے جا سکتی. امام الانبیاء نے فرمایا اتی زوجک, کہتے اسے جاؤ میری بیٹی اپنے خاوند کی مان. کہہ دو خاوند کی مان. وہ نہیں گئی, باپ کا منہ بھی تکنے نہیں گئی آخری بار. میری ماں بہنوں بیٹیوں, دیکھنا ہونے کیا والا. باپ مر گیا, جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا گیا. پہلے تو وہ بندے بھیجتی تھی حضور کی طرف, اب حضور نے بیٹی بھیجی اس کی طرف. فرمایا اسے جا کے خوشخبری دے, ان اللہ غفر لابیہا باطاعتہا لزوجہا. او میری بیٹی سن خوشخبری, تیرے خاوند کی اطاعت کی وجہ سے رب نے تیرے باپ کی بخشش کر دی ہے. اے میری بیٹی میں تجھے ویسے نہیں روک رہا تھا, تیری اس رکنے پر, خاوند کی اطاعت کرنے پر رب نے تیرے باپ کو جنتی کر دیا. دفار اطاعت خاوند میں لگ جا. عورتیں خاوندوں کی مانے, خاوند مصطفیٰ کی مانے. تو تنہا ایک عورت صرف ایک فرد کی نہیں, اللہ کی عزت کی قسم پورے خاندان کی بخشش کرا سکتی ہے. اللہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. وما علینا الا البلاغ.